بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور زندگی اچھی گزر رہی ہوگی۔ میرا نام جاوید خان ہے، میں جنرل BSN کر رہا ہوں۔ آج کا جو ویڈیو ہے، اس ویڈیو بنانے کا مقصد یہی ہے کہ جو لوگ نرسنگ کے فیلڈ میں آنا چاہتے ہیں یا جو لوگ نرسنگ کے فیلڈ میں آ چکے ہیں اور انہوں نے جو ہے ڈیفرنٹ کالجز میں ایڈمیشن لی ہوئی ہے اور ڈیفرنٹ یونیورسٹیز میں جو ہے ایڈمیشنز لی ہوئی ہے، تو یہ ویڈیو ان کے لیے بہت زیادہ انفارمیٹیو ہے، کیونکہ یہ ویڈیو جو ہے نرسنگ کے ساتھ، جو نرسنگ کے ہسٹری ان کے ساتھ ریلیٹڈ ہے۔ جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ نرس جو ہے، اس کے بغیر ہاسپٹلز مشکل ہے کہ وہ چل سکے، یا اس کو آپ اگر ایک زندگی بچا لے تو آپ ہیرو ہے، اگر آپ جو ہے 100 لوگوں کی زندگی بچا لے تو آپ نرس ہیں۔ تو نرس کو اتنا ریسپیکٹ جو ہے کیوں دیا جاتا ہے، اور ہاسپٹلز جو ہے نرسنگ کے بغیر کیوں نہیں چل سکتے؟ تو اس کے پیچھے یعنی کیا بیک گراؤنڈ ہے، کیا ہسٹری ہے، اور جب تک ہمیں کسی بھی چیز کا جو ہسٹری ہے، ان کے پیچھے جو بیک گراؤنڈ ہے، جب تک ہمیں اس چیز کا پتہ نہ ہو تو مشکل ہے اس فیلڈ میں جو ہے موٹیویٹ رہنا، اس فیلڈ میں جا کے کچھ نیا کرنا، یا اس فیلڈ میں ایڈوانسز لے کے آنا، یا لوگوں کی جو زندگی ہے، جو مشکلات ہیں ان کو حل کرنا، یا پیشنٹس جو ہیں، جو انجریز ہیں، ان کو اچھی طریقے سے ڈیل کرنا۔ تو یہ ہسٹری پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں۔ ہسٹری جو ہے، جو یعنی اس کے پیچھے جتنے بھی بیک گراؤنڈ ہے وہ ہمیں دکھاتے ہیں کہ یہ نرسنگ جو پروفیشن ہے کس طرح ہمارے حیائی تک جو ہے پہنچ گئی اور اتنا ویلیو دیا جاتا ہے۔ تو آج میں بات کروں گا فلورنس نائٹنگیل کے بارے میں، جنہوں نے اس کو فاؤنڈر آف دی نرسنگ بھی کہا جاتا ہے، اور اس کو جو ہے لیڈی ود دی لیمپ کیوں کہا جاتا ہے، فلورنس نائٹنگیل کو۔ تو سٹارٹ میں لوں گا ورڈ نرس سے۔ جو نرس کا لفظ ہے یہ لیٹن ورڈ سے لیا گیا ہے اور نیوٹرائر سے نکلا ہے۔ نیوٹرائر کا جو لفظ ہے یہ نیوٹریشن کے ساتھ ریلیٹڈ ہے، اور جن کا مقصد ہے یعنی ٹو فیڈ اے بیبی، بچے کو کھلانا، ان کا مقصد یہی ہے۔ تو فلورنس نائٹنگیل جو ہے یہ اس کو فاؤنڈر آف دی نرسنگ کہا جاتا ہے۔ فلورنس نائٹنگیل نے جو ہے بہت زیادہ قربانی دی ہے نرسنگ کے فیلڈ میں جو ایڈوانسز لانے کے لیے، اور انہوں جو ہے پیشنٹس کو ٹریٹ کرنے کے لیے، انجریز جو ہے ان کو ٹھیک کرنے کے لیے، جو مارٹیلیٹی ریٹ تھا، جو ماربیلٹی ریٹ تھا اس وقت، مارٹیلیٹی ریٹ مین ڈیتھ کے یعنی جو ڈیتھ ریٹ ہے، اور ماربیلٹی ریٹ مین جو ڈیزیز تھے ان کو کیسے کنٹرول کیا ہے فلورنس نائٹنگیل نے۔ فلورنس نائٹنگیل 12 مئی 1820 کو اٹلی میں پیدا ہوئی، اور ان کا جو نام ہے فلورنس، وہ بھی اٹلی میں ایک شہر ہے فلورنس، ان کے بیس پہ ان کے پیرنٹس نے جو ہے فلورنس نائٹنگیل کا نام رکھا، اور ان کی پیدائش بہت زیادہ ویلدی فیملی میں ان کے پیدائش ہوئی، اور وہ امیر گھرانے میں جو ہے پیدا ہوئی۔ ان کا مقصد جو ہے انسانیت کے لیے کچھ کرنا تھا، یعنی وہاں پہ اس ٹائم جو ہے ڈیزیز بہت زیادہ کامن تھے، اور چھوٹے چھوٹے چیزوں کی وجہ سے جو ہے لوگ مرتے تھے، ان کے ٹریٹمنٹ کے لیے، ان کی کیئر کے لیے اتنا خاص کچھ نہیں تھا۔ تو فلورنس نائٹنگیل نے جو ان کے جو پیرنٹس تھے ان کا تو یہی خواہش تھا کہ آپ جو ہے اپر کلاس کے فیملی سے تعلق رکھتے ہو، آپ نے صرف ہم جو کہیں گے آپ نے وہی کرنا ہے۔ تو فلورنس نائٹنگیل جو ہے اپنے گھر والوں کے نہیں مانتے تھے، کیونکہ گھر والے یہی کہتے تھے کہ آپ کا تعلق جو ہے یعنی اپر کلاس فیملی سے ہے، آپ نے جو ہے اپر کلاس فیملی والوں کے ساتھ جو ہے شادی کرنی ہے، اور اس طرح آگے پیچھے جتنی بھی چیزیں آپ نے وہ نہیں کرنی ہے۔ اتنے جو میرج کی طرف تھے وہ زیادہ مائل بھی نہیں تھی، کیونکہ بڑے بڑے لوگوں کے جو یعنی رشتے آئے تھے فلورنس نائٹنگیل کو، جس میں جو ہے رچرڈ ماؤنٹن بھی ہے، جو اس وقت کا بہت بڑا آدمی تھا۔ تو انہوں نے جو ہے اس رشتے کو بھی ٹکرا دیا، کیونکہ اس نے کہا میں نے یہ رشتے نہیں کرنے ہیں، میں نے صرف انسانیت کے لیے جو میرا مقصد ہے، اور جو میرا ویژن ہے، جو میرے سوچ ہے، جو میرا گول، جو میرا میشنز ہے، وہ یہی ہے کہ میں نے جو ہے انسانیت کے لیے کچھ کرنا ہے، میرا صرف اور صرف یہی مقصد ہے۔ اور وہ بہت زیادہ ضدی تھی، تو اپنی ضد کی وجہ سے جو ہے انہوں نے اس فیلڈ کو اور اپنے جو ان کے جو ویژن تھی، ان کے جو سوچ تھے، ان کو کنٹینیو رکھا، نرسنگ میں جو ہے نرسنگ کے پروفیشن میں آئی۔ 1853 کو یہ جرمنی چلی گئی، تو جرمنی میں جا کے وہاں پہ فلورنس نائٹنگیل نے 3 سال گزارے، اور 1800 سے جو ہے نرسنگ کمپلیٹ کرنے کے بعد 1856 میں یہ واپس آئی لنڈن۔
1856 میں جب یہ لنڈن واپس آئی تو بہت زیادہ یعنی یہ خوش تھی کہ جو میرا مشن تھا، جو میرے زندگی کا وہ یعنی میرا یہی تھا کہ میں انسانیت کے لیے کچھ کر سکوں، کیونکہ انہوں نے وہاں سے جو ہے ایجوکیٹ ہوئی جرمنی سے، اور ایسی فیلڈ میں ایجوکیٹ ہوئی جو بچپن سے ان کا خواب تھا، جو خواب وہ دیکھنا چاہتی تھی۔ تو جب 1856 میں یہ واپس آئے تو وہاں پہ 1856 میں کریمین وار سٹارٹ ہوا۔ کریمین وار کا جو یعنی تھا وہ کیوں سٹارٹ ہو گیا تھا اور کن کنٹریز سے کن لوگوں کے درمیان یہ وار ہوئی، تو کریمین وار یہ کچھ ریلیجیس ایشوز تھے اور کچھ ارتھ جیوگرافیکل جو ہے پرابلم تھی، ان کے بیس پہ یہ جو ہے کریمین وار ہوئی۔ اور یہ وار ایک سائڈ پہ اٹومن ایمپائر تھا، برٹش تھے اور فرانس تھا، اور دوسری سائڈ پہ جو ہے رشیا تھا۔ تو جب یہ کریمین وار ہوئی تو اٹومن امپائر نے جو ہے ان کو فلورنس نائٹنگیل کو انوائٹ کیا کہ آپ جو ہے وہاں پہ آ جائے، ہم اٹومن آ جائے، ٹھیک ہے۔ اور ان کا پیشنٹس جو ان کے سولجرس تھے وہ بہت زیادہ انجریز تھے، اور یعنی ڈیتھ ریٹ ان کا بہت زیادہ تھا، اور اس کو ڈیتھ ریٹ کو جو ہے کنٹرول کرنے کے لیے، اور ان کا جو ماربیڈیٹی ریٹ تھی، ان کو جو سولجرس تھے ان کو جو انجریز تھے ان کو ٹھیک کرنے کے لیے اٹومن نے جو ہے فلورنس نائٹنگیل کو بلایا۔ فلورنس نائٹنگیل تو جب یہ سنی تو بہت زیادہ خوش ہو گئی، کیونکہ ان کا مقصد یہی تھا اور ان کا جو مشن تھا وہ کمپلیٹ ہونے والا تھا، اور وہ اس موقع کا انتظار بھی کر رہی تھی کہ کب مجھے جو ہے اس طرح موقع ملے تاکہ میں لوگوں کے جو ہے ویلفیئر فلاح و بہبود کے لیے کام کر سکوں۔ فلورنس نائٹنگیل 1856 میں چلی گئی اٹومن، اور وہاں پہ جب یہ ہاسپٹل میں گئی تو ہاسپٹل کے ایسے حالت تھے بہت زیادہ، یعنی حالت ان کی بہت زیادہ خراب تھی۔ وہاں پہ بالکل لائٹنگ نہیں تھی، پراپر لائٹنگ نہیں تھی، رات کو یعنی جو اندھیرا ہی اندھیرا تھا، ہر کونے میں اندھیرا ہی تھا، اور پیشنٹس کو جا کے میڈیسنز دینا، ان کو کیئر پرووائڈ کرنا بغیر لائٹنگ کے تو ان کے لیے بہت زیادہ مشکل تھا۔ اور وہاں پہ سینیٹیشنز جو تھی، جب فلورنس نائٹنگیل وہاں چلے گئی تو سینیٹیشنز کا جو ہے اتنا پراپر وہ کنسیپٹ نہیں تھا، اور سینیٹیشنز کے بارے میں لوگ جانتے بھی نہیں تھے کہ سینیٹیشنز ہے کیا چیز۔ اس کے علاوہ جو یعنی جس طرح ایک پیشنٹس کے لیے جو ہے اپنا ایک نیوٹریشنز، اپنا کھانا پینا ان کے لیے مخصوص ہوتے ہیں، ایک لمیٹڈ چیز ان کے لیے تیار کی جاتی ہے، وہاں پہ اتنا نیوٹریشنز کا کنسیپٹ نہیں تھا۔ فلورنس نائٹنگیل جب وہاں چلے گئے، اور دوسرا یہی ہے کہ میڈیکیشنز جو میڈیسنز جس کی وجہ سے ٹریٹمنٹ پرووائڈ کیا جاتا ہے کسی بھی پیشنٹس کو، کسی بھی یعنی وہاں پہ جو سولجرس تھے، جو انجریز تھے، تو ان کو یعنی ان کے لیے پراپر میڈیکیشنز بھی نہیں تھی، میڈیسنز وغیرہ نہیں تھی۔ تو فلورنس نائٹنگیل جب وہاں چلی گئی تو انہوں نے سب سے پہلے جو ہے سینیٹیشنز کے جو یعنی عجیب سا حالت تھی، بہت یعنی ہر چیز کنٹیمنیٹ تھی، ہر جگہ پہ گند ہی گند نظر آ رہی تھی، تو اس وجہ سے بھی بہت زیادہ یعنی ڈیزیز کاز ہوتے تھے انجری کے ساتھ ساتھ۔ تو فلورنس نائٹنگیل نے جو ہے وہاں پہ سینیٹیشنز، جو ایسے سینیٹیشنز لائے کہ جو ہاسپٹل کا انوائرمنٹ تھا ہر مکمل صاف کر دیا، یعنی جو ہائیجین تھی وہ ان کو انٹروڈیوس کروایا، ہائیجین کیا چیز ہوتی ہے، ہم نے جو ہے ڈیزیز کو ہائیجین کی وجہ سے کیسے کنٹرول کرنا ہے، اور جو یعنی سینیٹیشنز ہے یا جو ہائیجینز ہے یا پرسنل ہائیجینز ہے یا انوائرمنٹل ہائیجینز ہے وہ ڈیزیز کنٹرول کرنے میں کیا رول پلے کرتے ہیں، تو ان کا سینیٹیشنز کے اوپر بہت زیادہ یعنی توجہ تھی، اور ہاسپٹلز میں جو ان کا یعنی بہت زیادہ حالت خراب تھے۔ دوسرا یہ کہ ان کے لیے نیوٹریشنز یعنی جو فوڈ وغیرہ ہے، کھانا پینا، تو وہ یعنی پراپر ارینج کیا، ایسی کھانا جس کی وجہ سے پیشنٹس کے جو وانٹس تھے، جو زخم تھے، وہ تاکہ وہ ٹھیک ہو جائے، اس ٹائپ کا کھانا جو ہے ان کا ارینج کیا وہاں پہ پیشنٹس کے لیے۔ اس کے علاوہ جو یعنی وہ ہاسپٹلز میں وینٹیلیشنز، پراپر وینٹیلیشنز نہیں تھی، اور وینٹیلیشنز جو ہے بہت زیادہ امپارٹنٹ ہوتے ہیں، چاہے آپ گھر میں ہوں، آپ روم میں ہوں، ہاسپٹلز میں ہوں، وہاں پہ وینٹیلیشنز کے بہت زیادہ یعنی ضرورت ہوتی ہے۔ وینٹیلیشنز کا مطلب کیا ہے؟ وینٹیلیشنز کا مطلب یہی ہے کہ ایکسچینج آف ایئر، یعنی جو انٹرنل یعنی جو ہوا صاف نہیں ہے وہ باہر چلے جائے، اور جو باہر صاف ہوا ہے وہ اندر آ جائے، تو وینٹیلیشنز کا مطلب یہی ہے۔ تو جو وہاں پہ ہاسپٹلس تھا جہاں پہ فلورنس نائٹنگیل گئی تھی، تو ان ہاسپٹلس میں یعنی وینٹیلیشنز اتنا پراپر نہیں تھی، اور پیشنٹس کو یعنی بریتھنگ کا بہت زیادہ مسئلہ تھا وہاں پہ، اور اس کی وجہ سے بھی وہ جو یعنی کمیونیکیبل ڈیزیز ہے وہ کاز ہوتے تھے۔ تو فلورنس نائٹنگیل نے وہاں پہ کچھ ٹائم گزارنے کے بعد جو ہے ہاسپٹلس کے حالت بدل ڈالے، اور وہاں پہ جو انجریز تھے، جو سولجرس تھے، وہ بہت زیادہ تھے، اور مارٹیلٹی ریٹ 42 پہ تھا،
یعنی جو ڈیتھ ریٹ تھا، جو ڈیتھ ریشو تھا وہ 42% تھا. اور جب یہ فلورنس نائٹنگیل وہاں چلی گئی، انہوں نے سینیٹیشنز کا پراپر خیال رکھا، ہائیجین کا پراپر خیال رکھا، وینٹیلیشنز کا خیال رکھا، میڈیکیشنز کا پراپر خیال رکھا، اس کے علاوہ نیوٹریشنز کا خیال رکھا، جو پیشنٹ کے جو یعنی ان کو کپڑے چینج کرنا ان کا خیال رکھا. یعنی انہوں نے جو ہے ہر لحاظ سے پیشنٹ کو کیئر پرووائڈ کیا. پھر اس کے بعد جو ہے فلورنس نائٹنگیل کا نام ادھر جو ہے یہ آٹومن میں جو انجریز تھی، جو سولجرز بیمار تھے، جو پیشنٹس تھے، ان کو کیئر پرووائڈ کرتی تھی. اور ان کا نام جو ہے برٹش میں ان کے ہر روز جو اخبار تھا ان میں ان کا نام آتا تھا کہ جو ہے اس طرح فلورنس نائٹنگیل پرفارم کر رہی ہے. وہاں کے جو لوگ تھے برٹش سے بہت زیادہ امپریس ہوئی، اور یعنی کیونکہ بہت زیادہ امپورٹنٹ رول وہاں پہ ہاسپٹلز میں جو ہے انہوں نے پرفارم کیا. اور بات یہی بھی ہے کہ ان کو جو لیڈی ود دا لیمپ ہے وہ کیوں کہا جاتا ہے؟ لیڈی ود دا لیمپ بھی اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ جب یہ ہاسپٹل میں چلی گئی تو ہاسپٹلز میں یعنی لائٹنگ نہیں تھی، جیسا کہ میں نے ذکر کیا، وہاں پہ یعنی ہر طرف ہر کارنر میں اندھیرا ہی اندھیرا تھا. تو یہ اپنے جس کو ہم یعنی آج کل لالٹین کہتے ہیں یا موم بتی کے تھرو یہ پیشنٹس کے پاس جاتی تھی اور وہاں پہ جو ہے ان کو کیئر پرووائڈ کرتی تھی. تو اس کی وجہ سے، اس لالٹین کی وجہ سے یا اس موم بتی کی وجہ سے، اس کینڈل کی وجہ سے اس کو یہ خطاب بھی ملا کہ لیڈی ود دا لیمپ. اس کی وجہ سے جو ہے فلورنس نائٹنگیل کو اور دوسرا یہ ہے کہ ان کو جو ہے اینجل آف دی مرسی بھی کہا جاتا ہے. اینجل آف دی مرسی ان کو کیوں کہا جاتا ہے؟ وہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہاں پہ جو یعنی تب جو مارٹیلیٹی ریٹ تھی وہ 42% مارٹیلیٹی ریٹ تھا، ڈیتھ ریشو جو تھا وہ 42% تھا. تو انہوں نے اپنے محنت اور اپنے کوششوں کی وجہ سے وہ مارٹیلیٹی ریٹ جو ہے ڈیکریز کیا 2% پہ یہ لوگ لے. جب فلورنس نائٹنگیل کریمین وار سے آئی، کریمین وار یعنی جو 1853 کو سٹارٹ ہوئی تھی اور 1856 تک کی کریمین وار سٹارٹ تھا. 1856 کے بعد جب کریمین وار ختم ہوئی تو فلورنس نائٹنگیل جب لنڈن آئی تو وہاں میں سٹارٹ ہوئی تھی اور 1856 میں جا کے یہ ختم ہوئی. تو کریمین وار میں انہوں نے بہت زیادہ رول پلے کیا وہاں پہ، اور مارٹیلیٹی ریٹ بھی ڈیکریز کیا، ماربیلٹی ریٹ بھی انہوں نے ڈیکریز کیا، بہت زیادہ امپورٹنٹ رول انہوں نے جو ہے پلے کیے. جب یہ واپس لنڈن آئی کریمین وار سے تو وہاں کے جو لوگ تھے، انہوں نے جو گورنمنٹ تھی اور وہاں کے جو یعنی سول لوگ تھے، انہوں نے فلورنس نائٹنگیل کو بہت زیادہ اپریشیٹ کیا اور ان کو جو ہے ریوارڈز کے طور پر 45,000 جو ہے یورو دے دی گئی. اور انہوں نے جو ہے ان پیسوں سے کیا بنایا، ایک اسکول بنایا، فلورنس نائٹنگیل اسکول آف نرسنگ جو ہے انہوں نے بنایا. اور ان اسکول کا مقصد بھی یہی ہے کہ جتنے بھی یعنی لوگ ہیں جو یعنی اسپیشلی فیمیلز، ان کے لیے بہت زیادہ اپرچونٹی تھی تاکہ وہ لوگ بھی ایجوکیٹ ہو جائے اور وہ بھی اپنے فیوچرز کے لیے، ہیومینٹی کے لیے کچھ کر سکے. اس کے بعد جو ہے ان کے جو سب سے دوسری یعنی جو رول پلے کیا ہے نرسنگ کے پروفیشنز میں، وہ یہ رول پلے کیا کہ انہوں نے نوٹس لکھے تھے، وٹ اٹ از اینڈ وٹ اٹ از ناٹ. یہ نوٹس جو ہے ان میں کیا ذکر کیا انہوں نے جو ہے فلورنس نائٹنگیل نے اسپیشلی ہائیجین کی بات کی اس نوٹس میں. اور دوسری بات یعنی وینٹیلیشنز کے بھی، یعنی پراپر ہاسپٹلز میں جو ہے پراپر وینٹیلیشنز ہونے چاہیے، پیشنٹس کے جو کپڑے وغیرہ ہے وہ کس طرح چینج کرنا ہے، پیشنٹ کا کیئر کس طرح رکھنے ہیں، ان کے میڈیکیشنز کس طرح دینا ہے، کس ٹائم میڈیکیشنز دینی ہے، نیوٹریشنز کا جو ہے کس طرح خیال رکھنا ہے. تو یہ ساری باتیں انہوں نے جو ہے اس نوٹس میں جو ہے ڈسکس کی ہے. 1860 میں جو ہے یعنی جو سیول وار تھے، امریکن سیول وار، 1860 میں امریکن سیول وار بھی سٹارٹ ہو گئی تھی. تو وہاں پہ جو ہے فلورنس نائٹنگیل نے بھی وہاں پہ بہت زیادہ یعنی امپورٹنٹ رول پلے کیا. تو اگر ہم دیکھیں کتنی اس نرسنگ کا جو پروفیشن ہے اس کے پیچھے کتنا یعنی افیکٹو اسٹڈی ہے اور کتنی زیادہ افیکٹو انفارمیشنز ہیں، جس کی وجہ سے یعنی لیک آف نالج کی وجہ سے جو ہے ہم بہت زیادہ پیچھے ہیں. وہ وہاں پہ امریکن سیول وار ہوئی تو وہاں پہ بھی فلورنس نائٹنگیل نے بہت زیادہ امپورٹنٹ رول پلے کی ہے. تو یہ صرف تھا فلورنس نائٹنگیل کا جو ہسٹری ہے یعنی نرسنگ میں انہوں نے کیا رول پلے کیا. اگر اس کے علاوہ اگر ہم دیکھا جائے نرسنگ ان اسلام، لینڈا ریچرڈز کا ہسٹری ہم ذکر کریں، کلارک بارٹن کا ذکر اگر ہم کریں، لیلین والڈ کا اگر ہم ان کا ہسٹری جو ہے ڈسکس کریں، انہوں نے کتنے زیادہ امپورٹنٹ رول پلے کیا ہے.
تو جو پروفیشنز آج کل اتنی زیادہ ڈیمانڈ پہ اور ہاسپٹلز جو ہے ان کے بغیر نہیں چل سکتی، ان کے پیچھے بھی یہی ریزنز ہیں کہ لوگوں نے بہت زیادہ سیکریفائس کیا ہے اور بہت زیادہ قربانی دی ہے نرسز نے، اور آج بھی ماشاءاللہ جو ہے اسپیشلی کووڈ-19 میں فرنٹ لائن پہ وہ لوگ جو ہے لڑ رہے ہیں، اور ان کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم ہیومنٹی اور انسانیت کے لیے کچھ کر سکیں۔ انشاءاللہ آگے جب بھی ٹائم ملا تو ہم دوسرے ویڈیو جو ہے وہ اسلام نرسنگ اینڈ اسلام کے اوپر جو ہے ہم دوسرے ویڈیو بنائیں گے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔